إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک نے انسان کو بڑے اہتمام کے ساتھ پیدا فرمایا اور اس کے بعد پھر مزید کسی مخلوق کا پیدا کرنا بند کر دیا سلسلہ۔ اب آپ کے علم میں یہ باتیں آتی جا رہی ہیں کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے، اسے بنے ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے، یہ کن مراحل سے گزری ہے، زندگی کن مراحل سے گزری ہے، انسان کن مراحل سے گزرا ہے، اور پھر اللہ پاک نے اس میں ہر قسم کی صلاحیتیں بھر کر اس سلسلے کو روک دیا ہے۔ اگر اللہ پاک چاہے تو یہ سلسلہ دوبارہ شروع کر سکتا ہے اور ہم میں سے ہی کوئی نئی مخلوق پیدا کر سکتا۔ فرمایا اگر ہم چاہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، جبرائیل کی شادی کرانے کی ضرورت نہیں، اس کی نسل چلانے کی ضرورت ہے، تمہارے اندر سے میں فرشتے پیدا کر سکتا ہوں جو زمین میں تمہاری جگہ لیں۔ لیکن اس نے فرشتے نہیں بنانے، اس نے انسان بنایا اور اس میں ہر قسم کی صلاحیتیں رکھ دی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں فجور بھی رکھ دیا ہے، باہر سے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تقوی بھی رکھ دیا۔ تقوی فرعون کی بیوی میں بھی ہے، فجور نوح علیہ السلام کی بیوی میں بھی ہے۔ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں کہ نیکوں کے یہاں بد پیدا نہیں ہو سکتے اور بدوں کے یہاں نیک پیدا نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد جو ہے وہ بتگاری نہیں، بت فروش بھی ہے، بیٹا نبیوں کا باپ ہے، ابو الانبیاء خلیل اللہ۔ تو انسان کے اندر تقوی اور فجور دونوں کا الہام کر دیا گیا ہے۔ تم برائی بھی کر سکتے ہو لیکن کرو مت، نیکی بھی تم نے کرنی، ہم نے تمہارے اندر صلاحیت پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے تمہیں،
تم نے ارادہ کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا. تم نہیں کرنا چاہتے مت کرو، لیکن پھر اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر انسان بدی نہ کر سکے، اس کے اندر بدی کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، تو ظاہر ہے امتحان نام کی کوئی چیز ہے نہیں. پھر تو جبر ہے. جیسے فرشتے ہیں بدی نہیں کر سکتے، تو ان کا امتحان بھی کوئی نہیں. جو بدی کر سکتا ہے پھر نہ کرے اور اللہ کے ڈر سے نہ کرے، اس نے امتحان کو پاس کر لیا. قد افلح من زکاہا. زکاہا یہ ہے کہ صلاحیت ہے، کر سکتا ہے، اتھارٹی بھی ہے، لیکن نہیں کر رہا. اسے محاسبے کا ڈر ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، محاسبے سے ڈر گیا اور نفس کو برائی سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو پھر جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یعنی برائی کے وسائل بھی ہوں، صلاحیت بھی ہو، خدا کا خوف نہ کرنے دے، تو فرمایا پھر جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے اور کوئی جگہ نہیں. تو انسان کے اندر فسق اور فجور، نیکی اور بدی، ہر چیز اسی کے اپنے اندر رکھ دی گئی. پھر حالات اور ماحول کے اندر وہ خود ٹریگر کرتی ہے، ایکٹیویٹ ہوتی ہے، اریٹیٹ ہوتی ہے، شعلہ بھڑکتا ہے. اس لیے کہا کہ ایسے ماحول سے بچو. اس انسان کو سمجھانے کے لیے صدیوں انسانوں میں سے ہی انسان اللہ پاک مبعوث فرماتا رہا، انبیاء کی صورت، جو ان کو ان کے احوال حالات سمجھتے تھے. اس کو بند کر دیں پنکھے. انہی میں سے تھے، ان کے مسائل کو سمجھتے تھے، ان کی زبان بولتے تھے. اسی لیے ہمیشہ جس زبان میں رسول مبعوث ہوتا ہے، اس زبان والوں پر اتمام حجت ہو جاتا ہے. ترجموں سے اس قسم کا اتمام حجت نہیں ہوتا. اس میں مختلف تعویلیں آ جاتی ہیں، الفاظ میں رد و بدل ہو جاتا ہے. احساسات منتقل نہیں ہوتے، الفاظ منتقل کر سکتے ہیں. الفاظ کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، احساسات کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. صدیوں رسول آئے اور انسان کو تبلیغ، پہلے احکامات پہنچائے، پھر دعوت دی. یہ دو الگ الگ چیزیں. آپ دیکھتے ہیں یہاں تبلیغ ہوتی ہے، آپ کے گاڑی کا جو وہ وائپر ہوتا ہے اس میں اٹکا کر چلے جاتے ہیں کچھ لوگ، اپنے ہوٹل کا کوئی ایڈ ہوتا ہے، کوئی اور چیز ہوتی ہے. یہ تبلیغ ہے. گاڑی میں کوئی بندہ چڑھتا ہے، آپ کے ہاتھ میں کارڈ، پرنٹڈ کارڈ وہ پکڑانے شروع کر دیتا ہے سواریوں کے ہاتھ میں. وہ پڑھتے ہیں کیا لکھا ہوا، یہ بندہ بڑا غریب ہے اور فلاں اور گونگا اور بول نہیں سکتا اور یہ ہے اور وہ ہے، اور آپ فی سبیل اللہ اس کی مدد کریں. اس کے بعد وہ اس کو پھر ریکلیکٹ کرنا شروع کرتا ہے. اس کو پھر اب جو چاہے وہ اس کارڈ کے ساتھ اس کو کوئی 10 روپے بھی پکڑا دے، نہ چاہے تو خالی کارڈ واپس کر دے. یہ دعوت ہے. وہ جو پہلے اس نے پکڑائے تھے یہ تبلیغ تھی. اب جو کلیکٹ کر رہا ہے واپس اس کو، تو یہ دعوت ہے کہ میری وہ جو بات آپ تک پہنچی ہے اس کا آپ رسپانس دیں. بس یہی رسول کا کام ہے، یہی ہمارا کام ہے. اسی لیے رسول مبعوث کیے گئے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت کا ایک ہی سیٹ پیٹرن رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں. اس کا ٹوٹلی ڈسکورس ایک ہے. کسی نبی کسی رسول کے زمانے میں بھی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی. ایک ہی طریقے سے تبلیغ ہوگی، درد دل کے ساتھ دعوت ہوگی. جو بھی رد عمل ہو برداشت کرنا، ری ایکشن نہیں دینا، بدلہ نہیں لینا.
تم بدلے کو اللہ پر چھوڑ دو، تمہارا کام صرف پہنچانا ہے. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، حساب آپ نے نہیں لینا، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، ہم لے لیں گے حساب. یہ اہتمام کرو کہ بات پہنچ جائے. تمام رسولوں کے ساتھ یہی رہا، جبر نہیں، تبلیغ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، دونوں بھائیوں کو بھیجا فرعون کے پاس، لڑائی کے لیے نہیں بھیجا. انہوں نے کہا کہ جا کے اسے گالیاں دو، بڑا ثواب ہوگا. بدتمیزی کرو اس کے ساتھ فی سبیل اللہ، نہیں. قولا لہ قولا لینا، وہ کون ہے؟ اس نے ہزاروں بنی اسرائیل کے بچے مروا دیے ہوئے ہیں، ان کے بعد ہی کنٹرول کرنے کے لیے. اور اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، میرے بعد کوئی نہیں ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قولا لہ قولا لینا، دونوں نے نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے. لعلہ یتذکر او یخشی، اور اس امید کے ساتھ کرنی ہے کہ شاید وہ نصیحت پکڑ لے اور ڈر جائے. بس رسول یہی کر سکتا ہے، نبی یہی کر سکتا ہے. بدلے میں وہ قتل بھی ہو جائے ہاتھ نہیں اٹھاتا. جس کے اندر یہ دھیرج ہے، یہ صبر ہے، کہ سینہ اتنا کشادہ ہے، وہ یہ کام کرے. نہیں تو گھر بیٹھے، پھر گھر بیٹھے. کام دعوت اور تبلیغ کا اسی طرح ہوگا. مر مٹ جائے بندہ، اس کے اندر انا نام کی کوئی چیز نہ ہو کہ جو ریئیکٹ کرے. جب بندہ ہماری بات نہیں مانتا، ہم اسے کوئی چیز کہتے ہیں، کوئی حکم پہنچاتے ہیں اللہ کا، اور وہ اس کو نہیں مانتا، تو بندے کی انا پھر یہ نہیں کہتی کہ اس نے خدا کا حکم نہیں مانا، وہ کہہ رہا میرا حکم نہیں مانا، میری بات نہیں مانی، میری انسلٹ ہو گئی ہے. وہ انا ریئیکشن پھر دیتی ہے. پھر انا کہتی پھر اسے مار دو. اس میں بدلہ نہیں ہے، اس میں ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہے، اس میں اینٹ کا جواب پتھر نہیں ہے، تھپڑ کا جواب مکہ نہیں ہے. اس میں کچھ نہیں ہے سوائے پہنچانے کا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، تمہیں اللہ کی خاطر، اپنے رب کی خاطر صبر کرنا ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، نبی تم صبر کرو، اور اس صبر کا اجر صرف اللہ دے سکتا ہے. اگر تم یہ کہو کہ دنیا تمہیں اس کا دے، نہیں. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو تو یہ صبر والوں کے لیے بہت اچھا ہے. تو انسان کی ذمہ داری، انبیاء کی ذمہ داری، دعوت و تبلیغ کرنے والوں کی ذمہ داری بس صرف اتنی ہے. اب دیکھیں مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، ہر ستم روا ہے، یعنی کفار پر کوئی اخلاقی دباؤ بھی نہیں، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. انہوں نے حضرت سمیہ جو حضرت عمار بن یاسر کی والدہ تھیں اور یاسر کی بیوی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیوار کے ساتھ کھڑی تھی، وہ نیزہ مارا ہے اس نے شرمگاہ میں، اور دیوار میں پرو کر چھوڑ دیا ان کو مرنے کے لیے. یہ بیوی کا حال کیا. شور کے چاروں ہاتھ پاؤں 4 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمتوں میں دوڑایا، اور ان کے ٹکڑے ہو گئے، پرخچے اڑ گئے. اور بیٹے کو پانی میں گوتے دے دے کے کہا گیا کہ اسلام چھوڑ دو، اور اسلام کو برا کہو اور محمد کو برا کہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے کیا کیا؟ کوئی انڈر گراؤنڈ کوئی مسلح گروہ بنا لیا کہ جو ان سرداروں کو مارے. اگر حضور یہ کرتے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہفتے کے اندر یہ جو 70 وہاں مارے نا بدر میں، وہ مکے میں بھی مار سکتے تھے، کوئی مشکل نہیں تھا مارنا بندہ.
آخر وہاں بھی تو بلال ہی ابو جہل کے سینے پہ چڑھے تھے نا، بدر میں بھی احد احد، کبھی ابو جہل ان کے سینے پہ پاؤں رکھ کے کھڑا تھا اور ان کو لٹایا ہوا تھا گرم زمین پر، اور وہ نیچے کہہ رہے تھے احد احد، اور بدر کے دن وہ اس کے سینے پہ چڑھے ہوئے تھے اور احد احد۔ تو وہاں بھی مروایا جا سکتا تھا، کچھ نہیں کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے تھپڑ کے جواب میں خود بھی پلٹ کر تھپڑ مار دیا۔ حضور کو پتہ چلا تو حضور نے شاباش نہیں دی، آپ نے ڈانٹ دیا، آپ نے کہا کہ یہ کام تو صبر کا ہے، اگر تم صبر نہیں کر سکتے اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، جب اللہ مجھے غلبہ دے گا آ جانا تم۔ یہاں جواب نہیں، کفو ایدیکم، ہاتھ باندھ لو اپنے، ہتھکڑی سے نہیں، رسی سے نہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا اور ان کی چربی اور خون سے وہ کوئلے بجھتے تھے، اور بعد میں جب وہ زخم ٹھیک ہو گئے تو جگہ جگہ گڑے بن گئے تھے، اور ان کا پوتا جو ہے وہ ان میں انگلیاں ڈال کے کھیلا کرتا تھا ان سوراخوں میں جہاں وہ گڑے بنے ہوئے تھے۔ اس وقت صحابہ آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ بد دعا کریں ان کے لیے۔ اللہ کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ اس سے زیادہ سختیاں ہوئی ہیں۔ ان میں سے کسی کو لایا جاتا تھا اور اس کو زمین میں آدھا دفنا کر لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کا گوشت ہڈیوں کے اوپر سے اتار لیا جاتا تھا۔ کسی کو لایا جاتا تھا آدھے دھڑ تک اسے دبا کر زمین میں، اس پر کتے چھوڑ دیے جاتے جو اس کھاتے تھے اس کو زندہ۔ تم پر ابھی کچھ نہیں گزرا۔ اللہ پاک نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ تم سمجھتے تم ایسے ہی جنت میں جا گھسو گے؟ وہ کوئی کڈز پارک ہے، کوئی فیملی پارک ہے وہ؟ جب کہ تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلوں پر گزرے تھے، تنگیاں تکلیفیں آئیں، زلزلو، ہلا کر مارے گئے۔ یہی کیفیت تھی پھر غزوہ احزاب میں جب اللہ پاک نے وہ الفاظ استعمال فرمائے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اس دن مسلمان ہلا کر رکھ دیے گئے۔ 25,000 کا لشکر سامنے ہے، اندر یہود و نصارہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی یلغار کر سکتے ہیں۔ قحط سالی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ بھوک کا یہ عالم ہے کہ صحابہ کے بدن میں جان نہیں ہے کہ اٹھ سکیں، اور سردی کی شدت ہے، انتہائی نامساعد حالات میں۔ منافقون نے کہا لقد وعدنا اللہ ورسولہ الا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ ہم سے جو بھی اللہ اور رسول نے وعدے کیے تھے فراڈ ہی تھا، فریب ہی تھا، دھوکہ تھا، مروا دیا۔ یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اہل یثرب تمہارے لیے کوئی سروائیول نہیں ہے، پلٹ جاؤ واپس دین کی طرف۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب وہی لشکر ایمان والوں نے دیکھے اور وہ حالات دیکھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اللہ نے سچ کہا تھا اور اس کے رسول نے بھی سچ کہا تھا، اور ان کا ایمان ہی بڑا ہے۔ آپ کو بندہ کوئی منزل بتائے کہ فلاں جگہ جب آپ پہنچیں گے تو درمیان میں 2-4 کلومیٹر کا ایریا کچا ہے، کافی جمپ ہے وہاں پہ، تو جب تک وہ جمپ نہیں آئیں گے آپ کے دل میں خودکتنی رہے گی کہ میں صحیح منزل پہ نہیں جا رہا، وہ کچا کہاں ہے۔ اور جب گاڑی اس کچے پہ چڑھے گی، گاڑی کا بیڑا غرق ہو رہا ہوگا، آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ ہاں، یہی نشانی بتائی تھی۔
اللہ نے یہی بتایا تھا نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جان و مال کی قربانی دینی پڑے گی، گھروں کی قربانی دینی پڑے گی، پھلوں کا اور فصلوں کا جو ہے وہ پکی ہوئی چھوڑ کے تمہیں نکلنا پڑے گا اللہ کی راہ میں. یہ سب ہم تمہیں آزمائیں گے ان کے ذریعے. تو جب آزمائشیں آئیں تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ تھا وہ جنت کا رستہ جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا کہ اس میں یہ بھی آئے گا. اب آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے ہم سیدھے راہ پر ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک 13 سال وہی محنت کی جو نوح علیہ السلام نے کی تھی. کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. رسول اور نبی کا یہی طریقہ ہے، یہی نصاب ہے. اسی طریقے سے قیامت تک دعوت و تبلیغ کا کام ہوگا. اب جو حضرت نوح علیہ السلام پر 950 سال گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 سال گزرا. اس میں کوئی فرق نہیں. 1300 سال بھی اسی طرح گزر سکتے تھے، 1300 سال بھی اسی طرح ہونے تھے، کوئی تبدیلی نہیں. ایک بندہ 950 سال بندہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے. 950 سال منہ سے کہنا آسان ہے. لابث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، 1000 سال ان میں رہے ہیں، 50 سال کم، 950 سال. ایک بندہ نہیں مارا. بندے مارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. تبلیغ اور دعوت بندے مار کے نہیں ہوتی، یہ تو جبر ہو گیا. آپ نے بندوق رکھی اس کی کن پٹی پر، آپ کیسے کلمہ پڑھو؟ تلوار رکھی اور آپ کیسے کلمہ پڑھو؟ جان بچانی ہے. یہی بات اللہ پاک نے سورہ یونس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی. نبی جبر سے اگر کرنا ہوتا تو میں اچھے طریقے سے جبر کر سکتا ہوں. جبر سے مسلمان بنانے ہوتے، مومن بنانے ہوتے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. تیرا رب اگر چاہتا تو زمین پر بسنے والے سارے مومن ہوتے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ کہ وہ مومن ہو جائیں؟ لا اکراہ فی الدین، یہاں صرف یہ پہنچا دو اور چھوڑ دو اسے. صرف نیکی اور بدی کا آپشن ہی نہیں دیا، موقع بھی دیا. تمہارا کام بات کو پہنچانا ہے. مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہم حساب لے لیں گے. تم حساب لست علیہم بمسیطر، اے نبی تم دروغے بنا کر نہیں بھیجے گے، حساب نہیں لینا آپ نے، ہم لیں گے حساب. انما علیک البلاغ، آپ نے صرف پہنچانا ہے. آپ سمن کی تعمیل کروانے والے. نہیں آتا، نہیں مانتا سمن کو، عدالت دیکھ لے گی، جج سزا دے گا. ہمیشہ ہر رسول نے، ہر نبی نے، عیسیٰ علیہ السلام یہی کام کیا، موسیٰ علیہ السلام نے یہی کام کیا، اسی طریقے سے کام کیا. دین کے نام پر فرسٹریشن کا شکار ہو جانا کہ یار میں اتنا عرصہ اس بندے کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو کی دکان بند کرو اور یہ بات سن ہی نہیں رہا، یہ تو کافر ہے، اس کو مارنا چاہیے. رات کو بیٹھے خود ہی عدالت لگائی، خود ہی فیصلہ کیا، صبح اڑا دیا، بندے سمیت اڑا دی دکان. وہ تو سیڑیاں بیچ رہا تھا، تم نے تو قتل کر دیے، تم نے تو قتل کر دیے. ہر گناہ کے بدلے کوئی نہ کوئی چیز وہاں دے دی جائے گی. کوئی نمازیں کاٹ لی جائیں گی، کوئی حج کاٹ لیا جائے گا، کوئی عمرہ کاٹ لیا جائے گا، کوئی ذکر میں سے کاٹ لیا جائے گا. جان کے بدلے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا. جان ہی چاہیے. یہ بڑی قیمتی چیز ہے. انسان کی جان بڑی قیمتی چیز ہے. زمین و آسمان والے سارے ایک انسان کے قتل میں شامل ہوں، حضور نے فرمایا اللہ سب کو غوطہ لگائے گا جہنم کا. حضور نے فرمایا جس نے ایک مومن کے قتل میں ایک کلمے کی بھی مدد کی، بات اس کی فیور میں کر دی، قاتل کی فیور میں، اللہ پاک اسے جہنم کا غوطہ لگائے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو.
زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سارا مٹا دیا جائے، کعبے کو ہدم کر دیا جائے، اس سے زیادہ تو کوئی بے حرمتی نہیں۔ ذالک ایسر علی اللہ من قتل المؤمن، ایمان والے کے قتل سے اللہ کے نزدیک یہ جرم چھوٹا ہے۔ اور جس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کے ایمانیات اور اس کی اسلامیات کا اس نے اقرار کر لیا، ادائیگی میں کوتاہی الگ چیز ہے، اقرار اس نے کر لیا کہ ہاں یہ چیزیں فرض، وہ مومن، تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ وہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اس نے اپنا خون، اپنی حرمت بچا لی ہے، حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے، اعمال کے ذریعے جنت کے درجات کے فیصلے ہوں گے، وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جنتی ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سریہ میں شامل تھے، ایک کافر تھا اور بہت زبردست جنگجو تھا، اس نے درجنوں صحابہ کو شہید کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا ماہر تھا کہ جس کی طرف رخ کر لیتا تھا اور اسے مارنے کا ارادہ کر لیتا تھا، مار کے چھوڑتا تھا۔ وہ جدھر رخ کرتا لوگ بکھر جاتے۔ وہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زد میں آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میرے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں تو اس نے کہا دیا لا الہ الا اللہ۔ ظاہر ہے سامنے کی بات ہے کہ جان بچانے کے لیے اس نے پڑھا ہے، یہ بات اسے معلوم تھی کہ کلمے والے کو مارتے نہیں ہیں، سیاسی چال تھی اس کی۔ اسامہ روک لیتے تلوار کو تو اس نے مار دینا تھا اور کہنا تھا کتنے سادے بولے والے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ مار دیا، واپس آئے، صحابہ نے بھی ذکر کیا، حضرت اسامہ نے بھی حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول اس طرح سے اس بندے نے اس طرح کیا۔ جدھر چلا جاتا تھا اس نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے تھے، تو پھر وہ میرے سامنے چڑھ گیا اور جب دیکھا اس نے کہ وہ میرے نیزے سے نہیں بچ سکتا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ تم نے اس کا کلمہ سن لیا تھا؟ آپ نے فرمایا جی۔ آپ نے فرمایا پھر جب وہ کلمہ قیامت کے دن استغاثہ لے کر آئے گا تو کیا جواب دو گے اللہ کی عدالت میں؟ کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو جنگی چال کے طور پہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اسامہ تو اس کا دل چیر کے دیکھ لیتا اندر کلمہ آیا یا نہیں۔ مجھے تو دل چیرنے کا حکم نہیں دیا گیا، مجھے تو زبان پر اعتبار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں بخشش کی۔ آپ نے فرمایا اسامہ کلمے کے سامنے 3 بار کہا اللہ کے رسول میرے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ اب نے فرمایا اسامہ کلمہ جب آئے گا تو کیا جواب دو گے؟ اس کے سامنے کون سفارش کرے؟ اسامہ کہتے ہیں اس دن میرے دل میں خواہش پیدا ہو کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا اور یہ خون میرے ذمہ سے اتر جاتا، اور ظالموں تم 300 400 مار دیتے ہو، ٹینکوں کے نیچے کلمے والے کچل دیتے ہو، آگ میں جلا دیتے ہو، پانی پہ ڈبو کے مار دیتے ہو، اور نام دین کا لیتے ہو تم، اور لوگ بھی ان کی داڑیاں دیکھ کر شاید دیوانے ہوئے۔ یہ دجل و فریب اور یہ دجالیت ہے کہ شکل مومنوں کی بنائی ہوئی ہے اور کرتوت کافروں کے۔ تو نبوت کا کام اور طریقہ کار نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا ہے، وہی جو مکے والا تھا وہ نبی کا کام ہے، اور جو بھی یہ کام کرنا چاہے گا قیامت تک وہ وہی کام کرے گا، اسی طریقے سے کرے گا جس طریقے سے مکے میں ہوا ہے۔ تو اس کا نام دعوت و تبلیغ ہے، پہنچاؤ اور اس کو چھوڑ دو بندے کو۔ اور پہنچاؤ سے میں مراد یہ نہیں کہ آپ کہیں اہتمام کر کے
ٹکٹ کٹا کے کوریا جائیں، چائنا جائیں، فلاں جگہ جائیں، آپ کے اپنے محلے میں آگ لگی ہوئی ہے. ہر امت میں ان کی زبان کا رسول کیوں اٹھایا گیا ہے؟ کہ وہ بہتر بات سمجھا سکتا ہے، ان کے ماحول کو سمجھتا ہے. اپنی بستی میں دوسری جگہ بندہ جاتا ہے، ترجمان درمیان میں ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، ترجمے والا کیا ترجمہ کرتا ہے، سمجھنے والا کیا سمجھتا ہے. اس زبان میں، دنیا کی ہر زبان میں مسلمان موجود ہیں. کورین مسلمان ہیں، چائنی مسلمان ہیں، جس ملک میں آپ جائیں گے اس ملک میں مسلمان موجود ہیں. یہ اللہ کا اتمام حجت ہے. وہاں اس زبان میں تقریر کرنے والے مولوی موجود ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری اپنی بستی کی ہے، اپنے رشتہ داروں کی ہے، اپنے گھر کی ہے. آپ کے ساتھ جو دفتر میں لوگ کام کرتے ہیں، آپ اچھے طریقے سے آپ اپنا اسلام شو کریں. وہاں پہ وہ تعاون، وہ پیار، وہ محبت جو انسانوں کے درمیان اسلام مانگتا ہے وہ شو کروائیں. آپ دفتر میں تبلیغ ہی کر رہے ہیں. آپ یہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہے. منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں. ایکشن آف اے مین اسپیکس لاؤڈر دین ہز ورڈز. عمل سب سے بہترین تبلیغ ہے. آپ تعاون کریں، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے پیش کر دیں، بچا ہوا مبارکباد دیں، کوئی تحفہ دیں. آپ بھی وہ ہاسپٹل میں ہے، جا کے آپ اس کو وزٹ کریں، آپ تیمارداری کریں آپ اس کی. یہ چیزیں جو ہیں یہ اس آہستہ آہستہ جس طرح وہ ساون کی جھڑی ہوتی ہے نا، یہ اس طرح آپ کا عمل ساتھ والے پر ساون کی جھڑی کی طرح اندر کا اثر کرتا ہے اور ایک دن وہ دیوار گر جاتی ہے. اور وہ آپ سے کہتا ہے یار آپ کو یہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس کے دین نے اچھا بنایا، ورنہ یہ میرے جیسا ہی انسان ہے. جب آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہے تو ساتھ والا پوچھتا ہے نا یار کس چکی کا آٹا کھاتے ہو بھائی. کوئی کپڑا آپ اچھا لیتے ہیں، ٹائی اچھی لیتے ہیں، شرٹ اچھی لیتے ہیں، وہ پوچھتا نہیں ہے کہاں سے لی ہے، کتنے کی لی ہے. اسی طرح جب آپ عمل اچھا کریں گے نا، پوچھے گا یار یہ ہمارے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں. دنیا کی بدترین قوم اخلاقیات نا اخلاقیات ہے، وہ کیا بیچنے جاتے ہو یار تم، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اخلاق تھا جس کی گواہی دشمن بھی دیتے تھے. خیر، یہ دعوت گھر میں بھی عمل سے ہوگی. ہمارا اپنا عمل درست ہوگا، اولاد ہمیں فالو کرے گی، کہنے کی ضرورت نہیں. وہ چھوٹا ہوتا تو میری جوتی پہننا شروع کر دے، پاؤں گھسا دیتا ہے، گر جاتا ہے، بار بار پہنتا ہے. میری ٹوپی سر پہ رکھ کے وہ قاری صاحب بننے کی کوشش کرتا ہے. وہ میں جو کرتا ہوں اس کو یار. تو اسی طرح عمل میں بھی ہوگا نا. آپ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے اولاد کبھی نہیں بولے گی. آپ اولاد سے ہی جب بلوائیں گے اور پھر اسے کہیں گے کہ بیٹا، آپ اولاد کو ہی بھیجیں گے سگریٹ لینے کے لیے اور پھر آپ کہیں گے کہ بیٹا سگریٹ مت پینا. گھر میں تبلیغ کریں. پیار محبت جو بھی ہے، گھر کا ماحول آپ کے عمل سے بدلے گا، کہنے سے نہیں. آپ باہر چلے جائیں گے، جتنا زیادہ اسلام کا اظہار کریں گے، متقی بنیں گے، پرنا لٹکائیں گے، گھر والوں میں اتنا ری ایکشن پیدا ہوگا. منافق ہے، ہم جانتے ہیں اس کے اسلام کو. ہم سے پوچھو، جوتی جس نے پہنی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. دوسروں کو اچھے ڈیزائن نظر آتا ہے. یہ تبلیغ ہے. 13 سال حضور نے یہی کیا. کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر حضور نے کیا کہا تھا؟ کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ کتنا بڑا سوال ہے یار. سامنے دشمن بیٹھے ہیں، وہ بنو امیہ ہیں جنہوں نے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ختم کر دیا ہے. وہی سامنے بیٹھے ہیں اور حضور سوال کر رہے ہیں کیف وجدتمونی. کتنا اعتماد ہے اپنے کردار پر. ہم یہ بات اپنی اولاد کو نہیں کہہ سکتے، بیوی کو نہیں کہہ سکتے. ڈھیر سارے ہمارے اندر خلائیں. اس دن اگر ایک انگلی اٹھ جاتی کہ آپ نے ہم سے جھوٹ بولا تھا فلاں دن، تو پھر ختم ہو گئی تھی دعوت. پھر آگے سلسلہ چلنا ہی نہیں تھا. نہ بدر تھا، نہ احد تھا، نہ خندق تھی، پھر کوئی مرحلہ نہیں تھا. کردار کی بنیاد پر دعوت ہوتی.
خیر، چند ایک انبیاء ایسے ہیں کہ جو پھر حکومت میں بھی پہنچے ہیں، یہاں فرق پڑا ہے. یعنی نبوت کی تبلیغ اور دعوت کوئی فرق نہیں ہے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سالوں تک، مکے والے 13 سالوں کے بعد. جب حضور حکومت میں آئے، ایک سٹیٹ بنی ہے، سٹیٹ کی اپنی ڈائنامکس ہے، اس کا اپنا میکنزم ہے، وہاں تغیر آ گیا پالیسی میں. ابھی رستے میں تھے کہ فرمایا اوذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اب اذن دے دیا گیا، سٹیٹ بن گئی. اب سٹیٹ کے اپنے میکنزم ہے، اس کو اپنا دفاع کرنا ہے. جس طرح فرد کا گھر ہوتا ہے اس طرح قوموں کے گھر ہوتے ہیں، وہ ملک کہلاتے ہیں. آج کل تو ان ملکوں کی لکیروں کو تحفظ حاصل ہے، کوئی دوسرا ملک اب کا قبضہ کر بھی لے تو 2-4 سال بعد اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. اس زمانے میں یہ نہیں تھا. آج یہ ہمارا ملک ہے، اگلے دن 10 بستیاں اور اس میں شامل ہو جاتی تھی، اگلے دن 10 کم ہو جاتی تھی. جہاں آپ کھڑے ہیں وہ آپ کا ملک ہے. اس وقت سٹیٹ کو اپنا دفاع کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جتنی بھی پھر جنگ کا آرڈر جب ہوا تو وہ پھر ریاستی پالیسی کے طور پر ہوا ہے، دعوت و تبلیغ کے طور پر نہیں. دعوت میں جنگ نہیں. ریاست نے اپنا دفاع کیا بدر میں، احد میں، غزوہ خندق میں. اور اس کے بعد جب مسلمان نکلے وہاں سے تو کیوں نکلے؟ اس لیے کہ باقی قوموں نے دیکھ لیا تھا یہ چڑھتی ہوئی ایک قوم ہے، ان کو ختم کرنا ہے. اگر مسلمان عراق میں نہ جاتے اور ایرانیوں کو فتح نہ کرتے تو ایرانی تو تلے بیٹھے تھے اسلام کو مدینے تک پہنچنے کے لیے. یہ ریاست کے دفاع کے لیے اس کے اپنی، میں نے عرض کیا کہ اس کے اپنے میکنزم ہے، وہ اپنا دفاع اپنے طریقے سے کرتی ہے. آئین بنا ہے، معاہدہ لکھا گیا، مدینے میں نہیں لکھا گیا. اس معاہدے پر دستخط کرنے والے یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کو ایک امت کہا گیا، من دون الناس. یہ وہ مسلمان جنہوں نے وہ سائن کیے مدینے والے، اور وہ مسلمان جو اس سے باہر قبائل میں ہیں، وہ ایک امت نہیں. وہ یہودی جو اس معاہدے سے باہر ہیں اور عیسائی اس معاہدے سے باہر ہیں، وہ الگ امت ہیں. جن لوگوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے یہ الگ امت ہے، من دون الناس. یہ آئین ہے. لہذا جب اس آئین کی انہوں نے خلاف ورزی کی تو ریاست نے بالکل غداری کے تحت پھر ان پر جو بھی کیا ان کے ساتھ کیا ہے. یہ دعوت اور تبلیغ کا یہ پروسیس نہیں ہے جس میں ان کو پھر مارا بھی گیا اور سر بھی اتارے گئے اور ملک بدر بھی کیا گیا. دعوت و تبلیغ میں یہ نہیں ہوتا. یہ ریاست کا ری ایکشن ہے. ریاست اپنے بچاؤ کے لیے یہ کرتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ایران اور عربوں کے جزیرۃ العرب کے درمیان آگ کی دیوار کھڑی کر دیتا، اس لیے کہ وہ فتنوں کی سرزمین ہے. لیکن ان کو فتح کیے بغیر اب گزارا نہیں ہے. وہ روز حملہ آور ہوتے تھے. کتنا عرصہ اجازت نہیں دی. وہاں کے گورنر نے لکھا کہ یہ تو روز چڑھے آتے ہیں، جب تک ہم ان کو قابو نہیں کریں گے فتح نہیں کریں گے. اسی طرح افریقہ تک جب گئے ہیں تو اسی ری ایکشن میں گئے کہ رومنوں کے ہاتھ سے یہ علاقے لے لیے جائیں اپنے ارد گرد کے، تاکہ خطرہ نہ رہے. اگر آپ نہیں نکلیں گے تو پھر وہ نکلیں گے. تو اس زمانے میں ملکوں کی حدود وہی تھی نا کہ مائٹ از رائٹ، جہاں آپ کھڑے ہیں وہی آپ کا ملک. اس کو کبھی بھی اسوہ نہیں بنایا جا سکتا. وہ ریاست کرے گی کام. سمجھ لگی بات کی کہ نہیں؟ وہ جنگیں، وہ لڑائیاں، وہ ہتھیار، وہ ریاست کا کام ہے. مبلغین کا کام یہ نہیں، دعوت کرنے والوں کا کام نہیں، افراد کا یہ کام نہیں ہے. اس لیے نہایت نامساعد حالات میں بھی مکے میں مکہ مارنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی اور مدینے میں ہاتھ کھول دیے گئے اور کہا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. اب جو تم تیاری کر سکتے ہو ان کے مقابلے میں کرو، تبھی تو ملک قائم رہتے ہیں. بھیک مانگے سے تو نہیں پھر ملک بچتے، رحم کی بھیک مانگنے سے. یہ دو فرق لازم ظاہر میں رکھیں آپ کہ کسی بھی جان کے لینے کا فیصلہ کوئی فرد نہیں کر سکتا. یہ اسٹیٹ کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے، وہ طے کرے گی. افراد کتنے بھی نیک ہوں، میں نے ہمیشہ کہا کہ متشددین جو ہوتے ہیں نا، جو بہت ہی زیادہ نیک ہو جاتے ہیں اسلام پر احسان کر کے، وہ پھر
جب دیکھتے ہیں کہ یار میں تو اس طرح سے کرتا ہوں اور یہ بندہ جو یہ موج ہی کر رہا ہے، یہ بھی جنت میں جائے گا، کھچا میں جب گیا ہوں نیکی کر کر کے اور میں بھی جنت میں جاؤں گا اور یہ ایم ہی جنت میں چلا جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کل یہ توبہ کرے تو اللہ پاک اس کے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ واہ بھائی واہ، یہ کیسا پیکج ہے! جن کی سم ایکٹیو ہے ان کو تو کچھ نہیں مل رہا، اور جن کی مری ہوئی ہے ان کو کہتے ہیں کہ آج آپ سم ڈالیں اور اتنے پیکج لے لیں اور اتنے میسیجز لے۔ یہ اللہ پاک نے کیا جو ہے وہ گناہگاروں کے ساتھ پیکج لگایا ہوا ہے۔ وہ پھر ری ایکشن میں قتل کرتے ہیں۔ یہ پھر فرسٹریشن ہوتی ہے کہ میں تو اتنی مشقت سے جنت میں جاؤں گا اور یہ موج کرتا ہوا چلا جائے گا، میں نے تو اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور یہ بغیر داڑھی کے جنت میں چلا جائے گا، مجھے کنگھی کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ لگتا ہے، دھوتا ہوں تو آدھا گھڑا پانی لگ جاتا ہے، اور یہ کوچا کاچا چلا جائے گا، نہیں اس کو اڑا دو، مار دو اس کو۔ بھائی صاحب آپ کو اجر ملے گا، آپ نے سنت، آپ کو اپنے اجر سے تعلق ہونا چاہیے، دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اگر اسے جنت دے گا تو آپ کی یقیناً کاٹ کر نہیں دے گا، آپ کو کیا تکلیف، کیوں مارتے ہیں؟ بخشش کے فیصلے اس کے فضل پر منحصر ہیں۔ اگر تم نیکی کو اللہ کا فضل سمجھتے ہو، احسان سمجھتے ہو، تو تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے۔ تم نیکی کو بوجھ سمجھتے ہو، اصل مسئلہ یہ ہے، یہ نیکی کو بوجھ سمجھتے ہو کہ اللہ نے ہمیں بوجھ اٹھوایا ہوا ہے۔ یہاں دیکھیں، یہاں لسی لا کے بندے باہر رکھ دیتے ہیں تو ایک بندہ 4 اٹھا کے لے کے جاتا ہے، 6 اٹھا کے لے کے جاتا ہے، کیلے درجن درجن لے جاتا ہے، پانی 5-7 اٹھا کے لے جاتا ہے، اسے ذرا بوجھ نہیں لگتا، اور یہ نہیں کہتا کہ وہ بندہ 1 لے کے جا رہا ہے، او بھائی صاحب یہ پکڑو میرے والی لے لو۔ نہ، نیکی کے معاملے میں کیوں اس کا گلا گھونٹ کے اس کو دیتا ہے کہ تو پتر لگنا ہے، تو انجے جنت اور ویسے، یہ مارنے کی نفسیات۔ تو تبلیغ کا اپنا پیٹرن ہے، وہ جو مکے میں نظر آتا ہے، جو مدینے میں ہے وہ اسٹیٹ ہے، وہ ریاست ہے، وہ آپ دیکھ لیں وحی کا نزول، اس کا انداز تبدیل ہو گیا۔ جو ہی ریاست بنی ہے، مدینے میں قوانین نازل ہونے شروع ہو گئے، مکے میں کوئی قانون نہیں تھا، کوئی روزہ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی حج فرض نہیں، کوئی روزے فرض نہیں۔ اسٹیٹ بنی ہے، صورتیں بھی لمبی لمبی نازل ہونا شروع ہوگی، 286 آیتیں، وہاں 3 آیتیں نازل ہو رہی ہیں، وہاں دلائل ہیں اللہ کے وجود کے، آخرت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور جو ہی ریاست قائم ہوئی ہے، احکامات ہیں، پردے کے ہیں، شادی بیاہ کے ہیں، طلاق کے ہیں، لکھنے پڑھنے کے ہیں، وحی کا انداز، صورتوں کی طوالت تبدیل ہو گئی، پتہ چلتا ہے کہ یہ اب ایک الگ چیز ہو گئی ہے، احکامات تبدیل ہو گئے۔ وہاں صبر کہا گیا تھا، کفو ایدیکم، ہاتھ باندھ کے رکھو، یہاں کہا گیا کہ نکلو، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل نکلو۔ اچھا، مکے میں جا کے پھر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع پر تشریف لے گئے تو جو نازل ہوئی ہیں، مزے کی بات ہے کہ وہ بھی چھوٹی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، دیکھیں آپ کہاں، سورہ بقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، مکے کی سرزمین پر وہ بھی چھوٹی، پھر چھوٹی۔ اور مدینے میں اس فرق کو سمجھ لیں آپ کہ مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر تیار کیے، جو جنگیں کی، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، یہ ایک ریاست کی زبان ہے۔ ریاست اپنے دفاع کے لیے فیصلے کرتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا مکے میں نہیں تھی، دعوت والے یہ کام نہیں کرتے، یہ کام ریاست کرتی ہے۔ ادروائز آپ جہاں جس ملک میں ہیں، اس ملک کے قانون کو آپ فالو کریں، اس کا اتباع کریں، یہی مقصود ہے، اور دعوت کا کام عمل سے کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔